السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 400واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، اللہ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے اصلاح معاشرہ کے ان اسباق کو 400ویں پائیدان تک پہنچایا۔ ہم نے اس نیت کے ساتھ میں اصلاح معاشرہ کی بنیاد رکھی تھی، امت میں اتحاد پیدا کیا جائے، مسلکوں، جماعتوں، تنظیموں اور نظریات سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی محنتیں کی جائے، اور جیسے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی میں پیام انسانیت کے نام سے ایک تحریک شروع کی تھی، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کے درد کو سمجھے، وہ ان تمام دیواروں سے اوپر اٹھ کر، جو مسلکی دیواریں ہیں، مذہبی دیواریں ہیں، نظریات کی دیواریں ہیں، اور الحمدللہ اسی بنیاد پر ہم نے اصلاح معاشرہ کی بنیاد رکھی، اور اللہ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک اصلاح معاشرہ کا سبق روزانہ پہنچ رہا ہے۔ یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ اصلاح معاشرہ کے بعض اسباق کو یوٹیوب کے اوپر 5.5 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1 لاکھ 50,000 اور بے شمار اسباق ایسے ہیں جن کو 10 ہزار سے زیادہ لوگ سن چکے ہیں، اور موبائل کے اوپر بھی دنیا بھر میں الحمدللہ اصلاح معاشرہ کے اسباق روزانہ پہنچ رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، ہمارے عزائم میں یہ ہے کہ پہلے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کو ہم گورنمنٹ رجسٹرڈ کرے، اس کے بعد اس کا اپنا ایک آفس ہو، چونکہ روزانہ دنیا بھر سے ہمارے پاس میں مسائل آتے ہیں، لوگ سوالات پوچھتے ہیں، اور باطل تحریکیں جو محنتیں کر رہی ہے اسلام کے خلاف، اسلام کے اگینسٹ، اس کا رد اور اس کا مقابلہ کیا جائے۔ الحمدللہ پہلا جو اسٹیپ تھا گورنمنٹ رجسٹریشن کا، اس کو ہم نے پار کر دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن اب گورنمنٹ رجسٹرڈ ہو چکا ہے۔ باضابطہ اس کے ادر جو کارروائیاں تھی وہ بھی ہو چکی ہے، اور اصلاح معاشرہ کا بینک کا اکاؤنٹ بھی وہ پروسیسنگ میں ہے، 2-4 روز کے اندر وہ بھی ہو جائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کا اپنا ایک آفس ہو، اپنی ایک جگہ ہو، جہاں پر چند مفتی، چند علماء ایسے جن کے اندر قوم کی ہمدردی ہے، وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرے، اور اس کے ساتھ میں ہی ایسے وکلاء جن کے اندر قوم کی ہمدردی ہے، ایسے ڈاکٹرز جن کے اندر قوم کی ہمدردی ہے، ایسا ایجوکیٹڈ طبقہ جو اپنے مفاد سے زیادہ قوم کے، سماج کے مفاد کو اہمیت دیتا ہو، ان تمام کو ہم اپنے ساتھ میں لے کر آگے قدم بڑھانا چاہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے پوری دنیا کے حالات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج تقریباً ہر جگہ پر ہی اسلام اور مسلمان یہ ٹارگٹ بن چکے ہیں۔ اب چونکہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم نے اصلاح معاشرہ کی بنیاد کیوں رکھی تھی؟ رکھنے کی وجوہات میں سے چند چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے تھی کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، یا جن علاقوں کے اندر
مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ان کی طاقت کا شیرازہ کیسے بکھیر رہا ہے اور غیر اس کا کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جس واقعے نے مجھے جھنجھوڑا تھا وہ محسن شیخ کی شہادت تھی۔ ایک نوجوان بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے، کچھ نہیں کیا اس نے، اور بلا وجہ ایک پوری سازش کر کے، پلاننگ کر کے، کارٹون بنانے والے بھی یہ، سوشل میڈیا پہ ڈالنے والے بھی یہ، اور نام اس معصوم کا ڈال کر اس کے اوپر ایسا ظلم و ستم کیا گیا، حملہ کیا گیا رات کے اندھیرے کے اندر۔ اور جن آتنکوادیوں نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا، خیر ان کو تو پولیس نے پکڑ لیا، لیکن ابھی 1 مہینہ پہلے ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی۔ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظالم ظلم کرنے کے باوجود، معصوم اور بے گناہوں کا خون بہانے کے باوجود جب باہر نکل کے آزاد گھومتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے مسلم نوجوانوں کو جگہ جگہ پہ جب نشانہ بنایا جانے لگا، اور اس کے بعد میں پین گاؤں کا جو واقعہ پیش آیا، شیخ یونس صاحب جو خود ایک پولیس آفیسر ہونے کے باوجود ان کو پولیس اسٹیشن سے کھینچ کر نکالا گیا، مارا گیا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، اور ان کے ہاتھ میں جس طریقے سے جھنڈا دے کر پورے راستے سے ان کو نعرے لگاتے ہوئے چوک تک لے جایا گیا۔ یہ سب کیسی چیزیں ہیں؟ ایک بے ضمیر جو انسان ہوتا ہے وہ یہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور بھول جاتا ہے، لیکن جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا، اس کو راتوں میں نیند نہیں آتی، اس کے خوابوں میں بھی یہی چیزیں گھومتی ہے کہ وہ قوم جس نے کبھی اس ملک پر 850 سال تک حکومت کی تھی، وہ قوم جن کے باپ داداؤں نے اس ملک کو سرسبز و شاداب کیا، وہ قوم جن کے باپ داداؤں کی تاریخی تعمیرات پر آج بھی گورنمنٹ کے خزانے بھر رہے ہیں، وہ قوم جنہوں نے عظمت و سطوت اور جنہوں نے تعلیم و ترقی کی تاریخیں اور بنیادیں لکھی ہے، آج ان کا اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی بھی ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، کہیں پہ گوشت کے نام پر، کہیں پر مذہب کے نام پر، کہیں پر کارٹون کے نام پر، کہیں پر دھرنے آندولن کے نام پر، کہیں پر کسی اور نام پر۔ تو مسلمان قوم پر یہ جو ظلم و ستم بڑھا، اس کے بعد میں میرے محترم بزرگوں ہم نے یہ ارادہ کیا کہ بھائی ہم ایسا کام کریں، ہم کو کسی سے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی قوم کو متحد کرنا ہے۔ اور اتحاد کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اپنے گلی گلی اور محلے محلے میں جا کر خود اپنی قوم کو جمع کر کر کے چھوٹے چھوٹے جلسے کریں گے، اور ہر جگہ جا کے یہ اتحاد کا پیغام دیں گے کہ بھائی تم جس مسلک کے بھی ہو، اپنے مسلک پہ ڈٹ کر عمل کرو، ہم کو تمہارے مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس ملک کی تاریخ پر تمہارا ایک گہرا اثر ہے، اس ملک کے الیکشن پر تمہارے ووٹ گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ جہاں تمہارا اتحاد بکھر گیا، جہاں تمہارا شیرازہ بکھر گیا، وہاں پہ وہی حال ہوتا ہے جو مہاراشٹرا کارپوریشن الیکشن میں، بامبے کارپوریشن الیکشن میں، مہاراشٹرا ضلع پریشد الیکشن میں، اور ابھی اتر پردیش کے الیکشنوں میں ہوا۔ جب شیرازہ بکھر گیا، وجہ یہ ہے ہمارے وہ جو بڑے علماء ہیں، جو بڑی بڑی مسندوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی خانقاہوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ لوگ اپنی جگہ پر اصلاح اور تربیت کا کام کر رہے ہیں، لیکن دین کے ایک شعبے میں جس میں یہ لگے ہیں، انہوں نے پورا مکمل دین اسی کو سمجھ لیا، اور دین کا جو دوسرا سیاسی شعبہ ہے اس میں یہ ایکٹیو ہونے کے لیے گاؤں گاؤں بستی بستی جا کر قوم کو بیدار کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے پوری قوم بے ہوش ہو چکی ہے۔ اتر پردیش الیکشن کے اندر اگر ہمارے یہی بڑے جو اصلاحی بیانات کرتے ہیں، تربیتی بیانات کرتے ہیں، یہ نماز روزے کے بیانات کرتے ہیں، عبادات کے بیانات کرتے ہیں، ان میں سے اگر ایک جماعت تیار ہوتی ہے متحدہ طور پر، اور یہ لوگ اتر پردیش کے ایک ایک تعلقے میں، ایک ایک ضلع میں جا کر صرف مسلمانوں میں یہ شعور پیدا کرتے کہ دیکھو
दो उम्मीदवार मत खड़े हो, एक ही मुस्लिम उम्मीदवार, दो में से ये चयन करते, ये इंतखाब करते कि भाई कौम का हमदर्द कौन है, अपना हमदर्द नहीं, अपने ज़ात का हमदर्द नहीं, अपने मफाद का हमदर्द नहीं, कौम का हमदर्द कौन है। और कौम के हमदर्द हर तालुके में सिर्फ ऐसे किसी एक उम्मीदवार को, और जहां मुसलमानों की आबादी कम है, हमको गैर मुस्लिम सेक्युलर उम्मीदवार के साथ खड़े होने में भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर हमारा गैर मुस्लिम भाई वो सेक्युलर है, पूरे समाजों को साथ में लेकर चल रहा है, तो हम उस एक उम्मीदवार का सपोर्ट करते खुल के। और जब तक खुल के ये काम नहीं करते, उस वक्त तक नक्शा नहीं बदल सकता था। मैंने देखा हूँ ऐसे ऐसे इल्मी शहर जहाँ मुसलमानों की आबादी 70% और 80% है, वहाँ पर भी मुसलमानों के वोट दो हिस्सों में डिवाइड हो गए और गैर और बीजेपी की सीट आराम से मस्के के जैसी वहाँ पर निकल गई। हमारे वोटों का बंटवारा, हमारे इत्तेहाद का शिराजा जब बिखर गया, तो ये रिजल्ट और ये नतीजा हमारे सामने है कि जिस बीजेपी को पिछले इलेक्शन में लोगों ने 50 सीट भी देना गवारा नहीं किया था, उसी इलेक्शन में आज 300 से ज्यादा 350 सीटें यानी 300 का उनको फायदा हुआ है। कहाँ से हुआ ये फायदा? मैंने तकरीबन 50-60 सीटों का ऐसा तज्जिया किया, जायजा लिया, तो खुल के मेरे सामने ये फिगर सामने आए। हमारे वोट बिखर गए और उन बिखरे हुए वोटों का फायदा मिला। एक जगह पर देखा कि बीजेपी के उम्मीदवार को 84,000 वोट मिले हैं और हमारा एक मुस्लिम उम्मीदवार, उसका नाम शायद अब्बास था, उसको 81,000 मिले हैं। और उसके ही नीचे एक दूसरी पार्टी, सेक्युलर पार्टी के उम्मीदवार को 60,000 मिले हैं। अब आप बताओ कि वो अब्बास सिर्फ 3,000 वोट से हारा, वो जो 60,000 वोट बगैर किसी वजह के उसको गए, और उसके नीचे भी किसी को 10,000, किसी को 4,000, किसी को 3,000, उनमें से सिर्फ और 2-3 हज़ार वोट उसको मिल जाते, आराम से सेक्युलर सीट वहां पे आती थी। यानी परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी को सिर्फ 35% लोगों ने वोट दिया और 75-70% जो वोट थे वो पूरे के पूरे सेक्युलर पार्टियों में डिवाइड हो गए। मतलब ये हुआ कि अक्सरियत सेक्युलर उम्मीदवारों के साथ थी, मगर सेक्युलर वोट बंटने की वजह से 35% वोट मिलने के बावजूद बीजेपी 3/3 अक्सरियत के साथ में कामयाब हो गई। तो ये जो बंटवारा होता है सेक्युलर वोटों का, इसके लिए हमारे बड़े, वो जो मसनदों पे बैठे हैं, खानकाहों में बैठे हैं और जो खाली मुसाफा करने को ही दीनदारी समझते हैं, जब तक मैदानों में नहीं आएंगे। और मैं बताता हूं आपको, हमारे बड़े वक्त पड़ने पर जब जब मैदानों में आए, उन्होंने हुकूमतों के तख्ते पलट दिए। मैं 2 मिसालें दूंगा। पहली मिसाल हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की। उनके ज़माने में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बातें की जाने लगी कि हमारे हर स्कूल के अंदर बच्चों को वंदे मातरम पढ़ाया जाएगा। मौलाना अली मियाँ साहब ने सिर्फ एक जुमला कहा, एक जुमला, उन्होंने बयान नहीं किया, लेकिन वो जुमला इतना ताकतवर था। मौलाना ने कहा, मुसलमान अपने बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूलों से निकालो और अपने स्कूल कायम करो। वो एक जुमले ने सेंट्रल से लेके स्टेट तक पूरी गवर्नमेंटों को हिला दिया। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के वजीर आला थे, वो भागते हुए मौलाना के कदमों में गए, दोनों पैर पकड़ लिए और कहा कि हजरत ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ मीडिया के अंदर बातें गर्दिश कर रही है। ये थे हमारे बड़े। जरूरत पड़ने पर उन्होंने पॉलिटिकल बयानात भी दिए। हमारे आज के कुछ लोगों को मैं देखता हूं ना, मंतिकी बातें ना इसकी तरफ से ना, बिल्कुल ऐसे बगैर पेंदे के लोटे बने हुए हैं। और हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि वही हमारे अकाबिर भी बने हुए हैं। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाई। दूसरी तरफ हैदराबाद के अंदर हजरत मौलाना आकिल साहब हुस्सामी, जब हैदराबाद के अंदर चंद्राबाबू नायडू तेलुगु देशम की हुकूमत थी और मुसलमानों ने भरपूर उसको वोट देकर कामयाब बनाया था, लेकिन उस बगैर पेंदे के लोटे ने एनडीए को सपोर्ट किया और अटल बिहारी वाजपेयी के वजीर आजम बनने के अंदर पूरी मदद की। तो मौलाना आकिल साहब का वो बयान मैंने खुद सुना था दारुश शिफा की जामा मस्जिद के अंदर।
وہ جمعہ میں بیان کرتے تھے، انہوں نے اتنا برا کہا اس کو، اور اس کے بعد میں جب اگلا الیکشن آیا تو مولانا عقیل صاحب نے سب مسلکوں کی بڑے بڑے علماء کو اپنے ساتھ لے کر پہلے ایک یونائٹڈ فرنٹ بنایا جمعیت علماء اسلام کے نام سے، اور وہ جو پورے علماء تھے، بریلوی، سلفی، جماعت اسلامی، تمام کا متحدہ جو پلیٹ فارم تھا، انہوں نے ہر تعلقے میں جا کر اور ہر ضلع میں جا کر لوگوں کو یہی کہا کہ چندرا بابو نائیڈو نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے، ہم نے اس کو اس لیے وزیر اعلیٰ بنایا تھا تاکہ یہ ہمارے ساتھ چل سکے، لیکن اس نے بی جے پی کو، اٹل بہاری واجپئی کو سپورٹ کیا۔ مولانا نے اس کا صفایا کر دیا، صفایا جڑ سے۔ اس کے بعد چندر شیکھر ریڈی وہاں کے وزیر اعلیٰ بنے، وہ بھی 3/4 اکثریت کے ساتھ میں جیت کے آنے کے بعد میں، اور اس کے بعد وہ جو بھی ضرورت ہوتی تھی مولانا کے پاس جاتے تھے مشورہ لینے کے لیے، مسلمانوں کے تعلق سے کوئی فیصلہ لینا ہو تو۔ اور اس کے بعد سے آج تک، ابھی یہ تلنگانہ اور آندھرا الگ ہوئے اس لیے تیلگو دیشم کو موقع ملا، ورنہ ابھی تک ان کو وہاں پہ حکومت بنانے کا موقع نہیں ملا تھا پچھلے 15 سال میں۔ تو یہ ہوتی ہے علماء کی طاقت، اور یہ ہوتی ہے اتحاد کی طاقت، اصل چیز یہی ہے۔ تو ہم نے انہی بنیادوں کے اوپر اصلاح معاشرہ کی بنیاد رکھی ہے کہ ہم کو یہی کرنا ہے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر کے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر، امیدواروں سے مل کر ان کو سمجھا کر اور سمجھا کے ان کو پیچھے ہٹانے کا، اور جو طاقتور اور ہمدرد امیدوار ہے اس کو آگے بڑھانے کا۔ یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور انشاءاللہ آگے ہم پریکٹیکل عمل کریں گے۔ لیکن آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، آپ ہر طرح سے ہمارا تعاون کریں، ہماری مدد کریں، تاکہ ہم ہمارے آگے کے کاموں کو آسانی سے انجام دے سکیں، اور دعائیں بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی استخلاص اور اخلاص کے ساتھ میں اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کو قائم اور دائم رکھے، اور آگے بھی ہم کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔